الرحمن الرحیم۔ قبل استاد جی، آج کی ہماری جو آپ کے ساتھ آپ کے مکتب میں جو گفتگو ہے، یہ ہماری مجلس نمبر 38 ہے، 38ویں مجلس ہے۔ 37 مجلس سے پہلے الحمدللہ تعالیٰ اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ یہ 38ویں مجلس ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ الفاظ بولتے ہیں اپنی زندگی روزمرہ زندگی کے اندر، عطرت رسول، آل بیت رسول، اولاد رسول، تو ان میں قبل استاد جی آیا کوئی فرق بھی ہے یا نہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ محترم جناب حافظ فرید صاحب، شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی، اور یہ ایک ضروری مسئلہ ہے جس کا معاشرے میں عام پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس میں فرق نہیں جانتے۔ تو یعنی اس میں طبقات ہیں۔ طبقات سے مراد یہ ہے کہ جو عام مشہور 3 طبقے ہیں، شیعہ کا ہے، اور اس طرح پھر آل سنت سے نکلا ہوا جو گروہ ہے وہ ہے۔ تو شیعہ کے نزدیک تو تقریباً آل محمد ہو یا آل بیت ہو یا ذریت رسول ہو، عطرت رسول ہو، تو ان سب سے مراد جو ہے وہ اولاد رسول لیتے ہیں، اور وہی 5 مراد لیتے ہیں۔ 5 میں سے 4، یعنی جب 5 تن کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت مولا علی پاک کی ذات گرامی، حضرت بی پاک خاتون جنت بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، اور امام حسن و حسین علیہم السلام، تو ان کو مراد لیتے ہیں۔ جہاں بھی آل بیت یا آل رسول یا آل نبی کا نام آئے، بلکہ وہ ذکر اسی کا کرتے ہیں۔ البتہ اہل سنت و جماعت وہ اس میں فرق کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آل رسول یا آل نبی یا آل محمد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سلام کا ہم طریقہ جانتے ہیں، ہمیں بھی یہ بتائیں کہ ہم صلاۃ کیسے پڑھیں۔ یہ مشہور اور معروف حدیث پاک ہے کہ سلام پڑھنا ہم جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، مگر صلاۃ کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بتا دیں۔ تو قرآن پاک میں تو حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان کی صفت والے لوگوں صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام اور لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ ہمیں پتہ ہے، صلاۃ کا طریقہ ہمیں بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے الفاظ بدل ہیں، سیدنا و مولانا، وہ بھی روایات میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں، مگر جو ان کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی تم محمد اور آل محمد پر صلاۃ پڑھو۔ تو اب اس سے جیسا میں نے ذکر کیا ہے، شیعہ تو وہی مراد لیتے ہیں،
اور جتنی سادات ہیں وہ ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو روا نہیں رکھتے۔ مگر اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ آل اور اہل ان دونوں میں فرق ہے۔ آل جو ہے اس کا اطلاق اہل سنت فرماتے ہیں کہ مراد اس سے امت اجابت ہے، یعنی آل محمد، آل نبی، آل رسول، مراد اس سے امت اجابت ہے۔ علامہ طحطاوی صاحب نے طحطاوی کے مقدمہ میں اسی طرح لکھا ہے کہ مراد اس سے امت اجابت ہے۔ امت اجابت کون؟ کہ جنہوں نے قبول کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو بھی ایمانیات ہیں، ضروریات دین ہیں، ان سب پر ایمان لائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ جو کچھ بھی لے کے آئے اس سب کو انہوں نے مانا، تسلیم کیا، تو ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کو قبول کیا، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ امت دعوت کو، امت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت جن کو کلمے کی ضرورت ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو دعوت کی ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھو، اور جنہوں نے قبول کر لیا، پڑھ لیا، تو ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ تو علامہ طحطاوی صاحب اور بہت سارے علماء وہ کہتے ہیں کہ یہاں آل محمد میں امت اجابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ کل تقی و نقی فہو آلی، فرمایا ہر تقی اور نقی وہ میری آل ہے۔ اب تقی اور نقی کی وضاحت جو ہے علماء نے، محدثین نے اس طرح فرمائی ہے کہ تقی سے مراد ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو شرک سے بچنے والا ہے وہ تقی ہے، اور نقی وہ شخص ہے کہ جو دل میں اللہ، رسول، شریعت، قرآن، کتاب، نبیوں کا، بزرگوں کا، صحابہ کا، آل بیت کا اور ادب رکھنے والا ہے، وہ نقی ہے۔ تو یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو شرک سے بچنے والا ہے اور دل میں ادب رکھنے والا ہے، وہ میری آل ہے، وہ میری آل ہے۔ تو اس میں اب ہر وہ مسلمان شامل ہو گیا کہ جس نے دل سے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد کلمے کا بھی ادب کیا، شریعت کا بھی ادب کیا، قرآن کا بھی ادب کیا، رسولوں کا بھی ادب کیا، اور جن جن کے ادب کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سب کا ادب کیا، تو وہ آل میں شامل ہو گیا۔ اور دوسرا لفظ ہے اہل البیت۔ تو اس میں پھر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آل میں صحابہ، اہل البیت یہ دونوں داخل ہیں۔ صحابہ میں آل میں صحابہ اور آل بیت شامل ہیں، اور اسی طرح ازواج نبی وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ازواج وہ صحابیات ہیں، اور اسی طرح بنات بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی صحابیات بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں، اور اس طرح ازواج وہ آل بیت بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں۔ اور پھر یہ شامل ہیں کس میں؟ صحابیات میں بھی، آل بیت، گویا کہ ان کو اللہ کی دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ایک صحابیت کا اور دوسرا آل بیت کا۔ اور جو ان کے علاوہ صحابہ کرام ہیں تو وہ صرف صحابی ہیں، آل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو آل بیت سے حقیقی آل بیت جو ہیں وہ بولا گیا ہے ازواج مطہرات پر، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی زوجہ جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک ہیں سلام اللہ علیہا، کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو گویا کہ حضرت خدیجہ پاک جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی ام ہیں، اور ام اصل کو کہتے ہیں، یعنی ماں جو ہے وہ اصل ہوتی ہے گھر میں، تو اولاد جو ہے وہ اس کی فرع ہے۔ تو یعنی جو ازواج ہیں ان کو قرآن پاک نے بھی
امہات المومنین کہا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ جو ہیں یہ اصل ہیں، گھر میں یہ اصل ہیں۔ تو اس اعتبار سے آل البیت کا اطلاق حقیقی طور پر انہی پر ہوتا ہے، اور پھر ان کی وجہ سے آگے جو ان کی اولاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان پر بھی آل البیت کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس میں بنات بھی شامل ہیں اور اس میں بنین بھی شامل ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے ہیں اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے ہیں وہ بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایک شبہ تھا، وہ شبہ یہ تھا کہ جب تک بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں تو اس وقت تک تو وہ آل بیت میں شامل ہیں، مگر جب ان کی شادیاں ہو گئیں تو 3 بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کی پہلے شادیاں ہوئی ہیں، اور ایک بیٹی جو حضرت بی پاک خاتون جنت بی فاطمہ پاک ہے، ان کی شادی بالکل آخر میں ہوئی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ تو چونکہ بی فاطمہ پاک سے پہلے وہ بیٹیاں جو تھیں وہ فوت ہو گئیں، دنیا سے تشریف لے گئیں، 2 حضرت عثمان غنی پاک کے نکاح میں تھی اور ایک بیٹی دوسرے کسی شخص کے نکاح میں تھی، تو وہ فوت ہو گئیں، اور یہ بیٹی پاک جو ہیں یہ آخر میں رہ گئیں، جن کا نکاح حضرت علی پاک سے ہوا، تو رخصتی ہو کر کے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی۔ تو اب شبہ یہ تھا کہ آیا اہل البیت میں، کیونکہ جب یہ چلی گئیں حضرت علی پاک کے تو یہ حضرت علی کی گھر والیاں ہو گئیں، تو یعنی ان کی اہل بیت ہو گئیں۔ تو اب یہ شبہ تھا کہ آیا یہ اب آل البیت یعنی آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہیں یا کہ نہیں داخل۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالقصد ان کو اپنی چادر کے نیچے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت بی بی پاک کو اور ان کے بچوں کو اپنی چادر کے نیچے کر کے وہ چادر آپ نے اپنے اوپر ڈالی، اور ان کو نیچے کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم ہؤلاء آل بیتی، کہ یا اللہ یہ بھی میری آل بیت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی آل بیت میں شامل فرمایا، اور پھر قانون کے لحاظ سے یعنی قانون رکھ دیا کہ جو آل بیت میں شامل ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت بطور قانون ہے۔ اب اس کو بعض حضرات جو ہیں صرف اور صرف ازواج کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے ذکر جو ہے وہ ازواج کا آیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ خاص کرتے ہیں، مگر یہ خاص اس لیے نہیں ہے کہ اس کو یہ آیت بطور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، تو اس لیے جو آل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب آل البیت بولا جاتا ہے تو جو آل البیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور جن کو آپ نے اپنی چادر کے نیچے کیا، تو ان کا آل بیت ہونا منسوسی ہے، منسوسی یعنی نص سے ان کا آل بیت ہونا ثابت ہے، اور منسوسی ہے ان کا آل بیت ہونا، اور ان کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کو صحابیت کا درجہ بھی دیا اور یہ عزت اور یہ احترام بھی دیا کہ جس میں فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کے بعد یعنی ازواج جو ہیں وہ آل بیت میں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح صحابہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح آل بیت منسوسی جو ہیں وہ صحابہ میں بھی شامل ہیں اور آل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جتنی اولاد امام حسن امام حسین پاک سے جتنی بھی اولاد آگے جاری ہوئی تو وہ آل بیت میں تو شامل ہیں مگر صحابہ میں شامل نہیں ہیں۔ تو اہل بیت یہ عزت کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ ان پر آتا ہے، مگر ان پر ذریت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، ان پر عطرت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے،
اور اسی طرح اولاد رسول بھی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ وہ اولاد کہ جو ان آل بیت سے آگے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا تو ان سب پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو فضائل اور جو شان اہل بیت کے ساتھ متعلق ہے وہ آل البیت ہیں کہ جن کا تعلق بی بی فاطمہ پاک سے ان کی اولاد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی اولاد بھی ہے، جو باقی ازواج سے بھی فاطمہ پاک کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو آپ نے نکاح فرمائے ہیں تو ان سے جو اولاد ہوئی ہے تو یا آپ کی موجودگی میں کوئی لونڈی یا خادمہ تھی تو اس سے آپ کی اولاد کا سلسلہ ہوا ہے تو وہ اس آل البیت میں شامل نہیں ہیں۔ اگر وہ شامل ہوں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی جو اولاد ہے محمد بن حنفیہ مشہور ہیں، جن کا نام بھی حضرت علی پاک نے رکھا اور ان کی کنیت جو ہے وہ خود آپ نے ابو القاسم رکھی۔ ابو القاسم یہ کنیت حضرت مولا علی پاک نے ان کی رکھی اور نام بھی رکھا محمد بن حنفیہ۔ ان کی نسبت جو ہے ان کی والدہ کی طرف کی، حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اس لیے نسبت کی تاکہ پہچان ہو جائے اور دوسرا امتیاز ہو جائے فاطمی سادات سے اور حضرت علی پاک کی باقی اولاد سے۔ تو ماں کی طرف ان کو منسوب کیا اور یہ امام حسن اور امام حسین پاک جو ہیں یہ بی بی فاطمہ پاک کی طرف منسوب ہیں، اور یہ اعزاز اور ان کی عزت اور ان کا فضائل جو ہیں وہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے اگر ذریت کا اطلاق ہوگا تو ان پر بھی اطلاق ہوگا اور ان کی باقی اولاد پر بھی اطلاق ہوگا، اور اسی طرح اگر عطرت کا اطلاق ہوگا تو وہ بھی جو امام حسن پاک ہیں اور امام حسین پاک ہیں ان پر بھی ہوگا، بھی فاطمہ پاک پر بھی ہوگا، اور پھر ان کی باقی جو اولاد ہے اس پر بھی ہوگا۔ تو یہ فرق ہے جو کہ اہل سنت و جماعت نے فرق کیا ہے۔ جزاک اللہ استاد، جزاک اللہ۔